السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحامدين والمؤمنين والزاهدين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے عقیدت و محبت کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ شفیع الذین رحمت للعالمین حبیب کبریا امام الانبیاء تاجدار عالم قدر آخر عالم بنی آدم محسن کائنات معلم انسانیت ارواحنا فدا جناب حضرت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت اسلام اپنی غلام رسول کے پاک میں فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ وسلام علیہ اللہ کی سرتا مقدم شان ہے، سبحان اللہ، اللہ کی سرتا مقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان ہی کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ۔ یہ ماہ پاک ذوالحجہ شریف کا مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور اس ماہ پاک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی ذات گرامی سے اور آپ کے اعمال مبارکہ سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی زندگی پاک سے اس مہینے کو بڑی مناسبت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، بہت سے آپ کے امتحانات اور آپ پر ابتلا اور آزمائش گزری، اور آپ ان سب میں کامیاب ہو کر گزرے۔ اور یہ قدرتی خداوندی کا نظام ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جتنے اونچے مقام و مرتبے پر ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی اونچی ہوتی ہے۔ آپ ہر نبی کی زندگی پر غور فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم اور ہمارے آقا تک، ہر نبی علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں کے دور سے گزری، اور وہ سب کے سب اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ نہ کبھی بے صبری کا مظاہرہ کیا، نہ کبھی اللہ سے شکوہ و شکایت، بلکہ ہر نبی اللہ کے اس امتحان میں سرخرو ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ اور ان میں سب سے نمایاں حیثیت جو نظر آتی ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تصویر، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو، اللہ نے فرمایا میں کو یاد کروں کہ ابراہیم کو ہم نے بہت سی چیزوں سے آزمایا، بہت سے کلمات سے اور بہت سی باتوں سے انہیں آزمایا، ابتلا اور مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ سب میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو اپنا وطن چھوڑنے کا حکم دیا گیا، آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ آپ کو اپنے چہیتی بیوی اور اپنے چہیتے بیٹے، دودھ پیتے بچے کو جب بے آب و گیا میدان میں وادی کے اندر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، آپ نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ یہ بڑی قربانی تھی، جبکہ بہت عمر کے بعد آپ کو اولاد نصیب ہوئی، لیکن آپ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم آپ نے ختم کر دیا، اور آپ وادی غیر زیری کے اندر اس کعبۃ المکرم کے بیت الحرام کے قریب میں اپنے اہل ویال کو چھوڑ کر آپ اللہ کے توکل پر واپس اپنے وطن چلے آئے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنے ہی بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے اس کو بھی بخوشی قبول فرمایا، اور آپ کو بڑی عمر آپ کی ہو گئی تھی، اللہ نے ختنہ کرنے کا حکم دیا، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ختنہ فرمایا۔ غرضے کہ آپ کی پوری زندگی آپ کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا، آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس میں ہی چلے گئے، یہاں تک کہ جب آگ میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبریل نے آ کر پوچھا بھی تھا کہ اے خلیل اگر کچھ حاجت ہو تو مجھے کہہ دو، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، میں وہاں جاتا ہوں سدرہ کے مقام پہ جہاں کوئی نہیں جاتا۔ اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، آپ کی طرف جا رہے ہیں، اگر کوئی حاجت و ضرورت ہے تو آپ ارشاد فرمائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس وقت بھی توکل کا وہ مظاہرہ فرمایا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، مجھے اپنی زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں جس کے نام پر آگ میں جا رہا ہوں بخوبی میرا ہاتھ
سے واقف. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ توکل کا مظاہرہ ہے. تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا، وہ اگر آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سبحان اللہ. آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قل لا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اللہ نے حکم دیا کہ آج حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو. وہ آج پورے گلزار بن گئی. آپ آزمائش میں کامیاب ہوں، امتحان میں کامیاب ہوں، اور آپ کی زندگی میں یہ سب سے بڑی قربانی، یعنی گویا کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش فرمائی، اپنے وطن کی قربانی بھی پیش فرمائی، اپنے مال کی قربانی بھی پیش فرمائی، اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش فرمائی. اللہ نے جب حکم دیا کہ میرے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو مینا کے میدان میں آپ تشریف لے گئے اور 3 جگہ شیطان نے آپ کو بہکایا، لیکن آج میں ہر جگہ داؤد پڑھتے ہوئے کنکری مار کر آگے بڑھتے ہیں. اللہ کو وعدہ اتنی پسند آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ قیامت تک ہر حاجی کے لیے مقرر فرما دیا کہ وہ رمیے جمار کرے، شیطان کو کر فرمائے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے لٹا بھی دیا اور چھری بھی چلائی، گردن پہ چھری بھی چلائی. یعنی جذبہ قربانی، اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو جذبہ تھا وہ آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا. آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. ابراہیم یہ ساری قربانیاں پیش کر دی، اب جو ہے حضرت اسماعیل کو تم نے لٹا دیا ہے تو وہ قربانی تو ذبیح تو یہی بنیں گے، لیکن ہم انہیں بچا لیں گے. ان کی جگہ میڈھا ذبح ہوگا، جنتی جانور ذبح ہوگا اور یہ بچ جائیں گے. مفسرین نظام فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کیوں بچ گئے، کیوں بچا دیے گئے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، آپ ذبح بھی کر رہے ہیں اور پھر بچا لیے گئے. وجہ کیا؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم اس لیے بچا لیے گئے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وہ ابھی ظاہر ہوا تھا، جس کی خاطر یہ ساری کائنات سجائی گئی، سبحان اللہ سبحان جن کی اللہ. خاطر حضرت آدم آئے، جن کی خاطر حضرت ابراہیم آئے، جن کی خاطر ہر نبی تشریف لائے، جن کی خاطر یہ ساری کائنات سجائی گئی، ان کو ابھی آنا باقی تھا، لہٰذا وہ بچا دیے گئے. حضرت اسماعیل بچا دیے گئے، ذبیح کہلائے، ذبیح اللہ کا لقب مل گیا اور ان کی جگہ پہ میڈھا ذبح ہو گیا. اور رب نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا جو فدیہ ہے، ابراہیم کی قربانی کا، اسماعیل کی قربانی کا جو فدیہ ہے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا. ذبح عظیم یعنی بڑے فدیے سے، بڑے ذبح سے، ذبح عظیم بڑا ذبح. اب یہاں ایک علمی نقطہ مفسر نظام فرماتے ہیں، ایک تو بظاہر واقعہ وہی ہے کہ جنت سے جو میڈا آیا وہ ذبح ہوا، وہ ذبح عظیم بنا، لیکن علماء راشدین اور علماء عارفین فرماتے ہیں کہ ایک نبی کی قربانی کو اللہ صرف ذبح فرمائے، ذبح کہے، ذبح کہے، اور میڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہے، جانور کی قربانی کو ذبح عظیم، ذبح عظیم یعنی بڑی قربانی. تو نبی کی قربانی کو صرف قربانی کہا جائے اور جانور کی قربانی کو، جنتی جانور کی قربانی کو بڑی قربانی کہا جائے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ذبح عظیم سے اشارہ فرمایا ہے تو میڈا تو ہے ہی،
کہ قیامت تک اس کی یاد باقی رہے گی، لیکن در حقیقت ذبح عظیم صرف اس میڈے کو نہیں کہا گیا، بلکہ ذبح عظیم بڑے ذبح سے اشارہ ایک اور قربانی کی طرف تھا جو امت محمدی میں محرم میں امام علی مقام پیش کرنے والے ہیں۔ تبھی تو کہا گا اقبال نے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہمارا یہ آخری مہینہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے، اور آنے والا پہلا مہینہ محرم الحرام جو عظمت بھرا مہینہ ہے، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، اللہ نے اس کو پہلے ہی سے عظمت والا بنایا۔ 4 مہینے جو حرمت والے بنائے اس میں سے محرم کا مہینہ تو پہلے ہی سے عظمت اور حرمت والا بنایا، اور وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ رکھا، اور اسی مہینے میں ایک عظیم قربانی کربلا کی سرزمین پر پیش ہوئی، اور اس مہینے میں 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کی قربانی پیش ہوئی، اور محرم کے 10ویں تاریخ کو نواز رسول حضرت امام علی مقام امام حسین کی قربانی پیش ہوئی، تاکہ مسلمان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے اسلامی سال کا ختم بھی قربانی پر ہے اور شروعات بھی قربانی پر ہے، تو مسلمان کی پوری زندگی قربانی سے اوپر ہونی چاہیے۔ کیسے قربانی تو انہی سے سبق حاصل کرنا، انہی سے سبق کہ قربانی کہ اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنا، اور وقت آئے تو اس کے نام پر قربان کر دینا۔ اور وہاں تو جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا، حضرت اسماعیل نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت امام علی مقام نے خود اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو پیش کیا اللہ کے نام پر۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی آزمائش مسلمان کی یہ ہے کہ 5 ٹائم وقت نکال کر وقت کی قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں آگے جھکے، یہ سب سے بڑی قربانی۔ اگر اس میں بندہ مومن کامیاب ہو گئے، یقین جانے جو تعداد، جتنی تعداد نماز کے اندر مسجدوں میں عید کے دن نظر آتی ہے، اگر اتنی تعداد 5 وقت نظر آ جائے تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ مسلمانوں کو سرگردوں کر سکے۔ بے شک حق ہے۔ ہمارے اعمال و کردار بگڑ گئے تو پھر اللہ کی رحمت بھی ہم سے اٹھتی ہوئی اور دور ہوتی چلی گئی، لیکن آج بھی خدا کی رحمت پکار رہی ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی اللہ کی رحمتیں پکارتی اپنے بندوں کو کہ ہم تو مایوں کا کرم ہے، کوئی سائی ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرب منزل ہی نہیں۔ آج کی صدائے بلند ہوتی ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ سے مانگو، گر گراؤ، اس کی بارگاہ میں اس کا فضل مانگو، اس کی رحمت مانگو، اس کی نعمت مانگو۔ اس نے وعدہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ۔ اگر تم پکے ایمان والے ہو گئے اور اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، تقوی اختیار کر لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ نے قرآن مقدس میں وعدہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر تم پکے ایمان والے ہو گئے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی والے ہو گئے، یعنی عقیدہ بھی درست رکھا اور اعمال بھی درست رکھے، عقیدہ بھی صحیح رکھا اور عمل بھی صحیح رکھے، ایمان بھی صحیح رہا اور اعمال بھی صحیح رہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، ہم کھول دیں گے آسمان سے برکتوں کی دروازے، برکت نازل کرنا۔ تو اگر برکت چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے برکت ہو، تو
قرآن کا یہ سب سے بڑا نسخہ ہے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور تقویٰ ان دو پر محنت کریں، اپنے ایمان کو کمال والا بنائیں اور اپنے آپ میں اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف اور یقین جانیں تقویٰ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے تقویٰ کہ جب بندہ صحیح معنی میں متقی ہو جائے، صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے تو پھر وہ بندہ مومن اپنے آپ گناہوں سے بچاتا ہے اور وہ بندہ مومن نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، اس لیے کہ تقویٰ اسے جھنجھوڑتا ہے، تقویٰ اسے بچاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے اس پر اس پرفتن دور کے اندر عمل کرنا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے عام طور پر یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ جتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس حساب سے قربانی ہوتی ہے، ہمارے لیے یہی قربانی بڑی قربانی ہے۔ ہم کیا جان کا نظرانہ پیش ہے، کیا وطن کی قربانی دیں گے، کیا اللہ کے نام پر اپنی زمین چھوڑیں گے، کیا اللہ کے نام پر اپنا وطن چھوڑیں گے، کیا اللہ کے نام پر اپنی جان کا اور اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ خدا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ بندے کو مکلف نہیں بناتا، اللہ طاقت سے زیادہ بندے پر تکلیف نہیں ڈالتا، وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، ہم کتنے ہی بڑے طاقتور بنے لیکن جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہماری ہر حالت سے واقف ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور کتنے کمزور ہیں، ایمان میں ہم کہاں ہیں، اعمال میں کہاں ہیں، اسلام میں کہاں ہیں، وہ بخوبی جانتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور دل کی خیانت کو، ما فی الصدور، جو سینے میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آنکھوں سے ہم اعمال کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی حالتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت بندے کو طاقت سے زیادہ جب مکلف نہیں بناتا تو ہمارے لیے ہمارے حساب سے، ہمارے ایمان کے حساب سے سب سے بڑی آزمائش اس مفتر دور کے اندر یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آزمائش میں پورے اترے اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت واپس ہماری طرف متوجہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی دیکھیے، عبادت اور قربانی سے پورے ہیں، اللہ کی عبادت بھی نہیں چھوڑی اور جب قربانی کا وقت آیا تو قربانی بھی پیش کروائی، عبادت بھی ادا کی اور قربانی بھی ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جمعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کسی علاقے میں جاتے تو آپ ایک عبادت خانہ بناتے اور قریب ہی میں ایک قربان گاہ بناتے۔ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، مسجد حرام عبادت خانہ، اور اسی کے پاس میں مقام بنا قربان گاہ بنایا۔ یہ آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ کی سنت مبارکہ تھی، اور آپ جب اس میں کامیاب ہوئے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں اور اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے میں آپ کامیاب ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم ساری آزمائش میں پورے اتر گئے، ہر امتحان میں تم کامیاب ہو گئے،
تم کو جو میں نے کہا وہ تم نے کر ڈالا. جان پیش کرنے کی جان پیش کر, اولاد پیش کر, وطن چھوڑنا وطن چھوڑ دیا, میرے نام پر تم نے سب کچھ کیا. کعبہ بنانے کو کہا, کعبے کی تعمیر شروع کی. غرضے کہ تم نے سب کچھ کیا جو میں نے حکم دیا. اب میں تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں, میں تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں, میں تمہیں اس کا پھل اور اجر دینا چاہتا ہوں. کہا مولا بتا آخر کیا بدلہ ملے گا, کیا بدلہ ملے گا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. کہ ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنائیں گے, ہم تجھے لوگوں کا, سارے لوگوں کا, سارے انسانوں کا تجھے امام بنائیں گے, امام کائنات بنائیں گے, امام الناس بنائیں گے, سب کا قائد, سب کا رہبر, سب کا سردار, سب کا پیشوا اور سب کا جد امجد بنائیں گے. یہ صلہ ملے گا. اور واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت عطا فرمائی کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے, جتنے نبی آئے, وہ سب کے سب ابراہیمی تھے. کوئی بھی ابراہیم کی اولاد سے باہر نبی نہ ہوا. آپ کے دو بیٹے, ایک اسماعیل جن کی قربانی پیش کی اللہ نے جن کو بچا دیا, اور تیسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا, ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. یعنی ابراہیم بھی نبی, آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی, اور آپ کی دوسری بیوی سے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے نبوت کا ایسا سلسلہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے وہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ کے خاندان میں تشریف لائے. یعنی ہمارے آقا کی ابراہیمی بھی ہوئے, اسماعیلی بھی ہوئے. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ نے آپ کو امامت کا منصب عطا فرمایا, لوگوں کا امام بنایا, لوگوں کا پیشوا بنایا, ایسی پیشوائی عطا فرمائی. اللہ نے ایسی امامت عطا فرمائی حضرت ابراہیم کہ اپنا خلیل بنایا, اپنا نبی بنایا, اور امامت ایسی عطا فرمائی کہ چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے کسی بھی نبی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہو, ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے. اگرچہ وہ ان کے صحیح راستے سے ہٹ گئے لیکن ابراہیمی کہنے پر فخر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے امام بنائیں گے, ہم تجھے امام بنائیں گے. اللہ نے امامت عطا فرمائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے تو امام بنا دیا, میں تو امام و پیشوا اور قائد و رہبر و رہنما ہو گیا. حالت ابھی ذریتی, اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, مجھے یہ ثمرہ دیا, یہ پھل دیا کہ مجھے امام بنایا. لیکن ایسا میری اولاد کا کیا ہوگا, میری ذریت کا کیا ہوگا؟ میری ذریت کو بھی امام بنا دے, میری اولاد کو بھی امام بنا دے. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. میری ذریت میں سے وہ لوگ جو ظالم نہیں ہوں گے اسے میں امام بناؤں. لا ینال عہد الظالمین, جو ظالم نہیں ہوں گے اسے میں پیشوا بناؤں گا, اور جو ظالم ہوں گے اسے پیشوا نہیں بناؤں گا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا. اور اس کے بعد آپ کے پتھر پر کھڑے ہو کر, اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اور دعا فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے امام کو بنا دیا, اور میری اولاد میں جو ظالم نہ ہوں گے اسے بھی تو نے امام بنا دیا. لیکن اے اللہ جب سے کائنات بنی ہے
جب سے ایک شعرا سنتے ہیں ایک نبی، ایک خاتون نبیین آنے والے ہیں، نبیوں میں سب سے افضل والا، سب سے افضل والا، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نبی آخر الزمان میری ذریت میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول فرمائی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی اولاد میں تشریف لائے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا فرمائی تھی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے نبی کے آنے کے لیے نبی کی آمد کی دعا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ اے پتھر میرے خلیل نے میرے حبیب کے آنے کی دعا تجھ پر کھڑے ہو کر کہیں فرمائی ہے، اب تو ان کے قدموں کا نشان اپنے اندر لے۔ اب قدموں کے نشان آپ کے پڑ گئے، جسے مقام ابراہیم کہا گیا، جو پتھر آج بھی محفوظ ہے۔ بہت سے قدموں کے نشان آپ کی زندگی میں پڑے ہوں گے، لیکن وہ مٹ گئے، لیکن 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج بھی مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہے، اور اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس کا ذکر قرآن میں ڈال دیا تاکہ کوئی مٹا ہی نہ سکے۔ اب ان کی حکومت ہے، آج کل ان کی حکومت ہے وہاں کہ جو نشانیوں کے خلاف ہے، جو نشانیوں کو مٹاتے ہیں مسجد پڑھانے کے نام پر، جو اللہ والوں کی نشانیوں کو مٹاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ خود اس پتھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں نماز پڑھو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے امامت عطا فرمائی، ایسی امامت کہ قیامت تک ہر انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو ان کو اپنا امام ماننا فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، یہودیوں نے جب کہا کہ ابراہیمی ہم ہیں، عیسائیوں نے جب کہا نبی کے زمانے میں کہ ابراہیمی ہم ہیں، کعبے کے مشرکوں نے کہا، کفار مشرکین نے کہا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ تو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، وہ کعبے کے خالق کو پوجنے والے تھے، نہ کعبے کو پوجنے والے تھے، نہ کعبے کے پاس رکھی ہوئی مورتیوں کو پوجنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ذہن میں رکھے، ہر نبی کی جو اصل دعوت رہی، وہ یہی توحید ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنا، کسی کے سامنے عبادت کی نیت سے اپنے ماتھے کو نہ جھکانا، اپنی یہ پیشانی، مقدس پیشانی کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات اور جسے احسن تقویم کہا ہے، جسے انسان کے جسم کے اندر سب سے اونچا مقام دیا، یہ صرف جھکے گی تو خالق کی کائنات کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے، عبادت کے لیے صرف اللہ کے سامنے جھکنا، عبادت کی نیت سے صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یعنی سجدہ عبادت کا صرف اللہ کے سامنے۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کی جو عبادت ہے اور اللہ کا جو سجدہ ہے، وہ جب قضا نہیں ہونے دیتا
اور اس میں لگ جاتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جھکاتا رہتا ہے، 5 ٹائم جھکاتا رہتا ہے، تو پھر اللہ اس کے سر کو اور اس کی پیشانی کو عظمت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایسی عظمت عطا فرماتا ہے، ایسی عظمت عطا فرماتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا، یہ ایک سجدہ اللہ کے نام کا سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا، سجدہ نہیں کرتا. نماز نہیں پڑھے گا تو سجدہ کیسے کرے گا؟ نماز پڑھے گا تو سجدہ کرے گا. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یعنی اللہ کے نام کا سجدہ، اللہ کے سامنے جھکنا، اسے تو بھاری سمجھتا ہے. یاد رکھ یہ ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ. ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی بندہ اگر خدا کے سامنے جھکتا ہو جائے تو پھر اللہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. بے شک. سبحان اللہ. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اس راستے پر آئے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مانگے. اس کا وعدہ ہے، اس نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم پکے مومن ہو گئے تو سربلندی ہم تمہیں دیں گے، کامیابی تمہیں دیں گے. اگر تم ایمان و تقوی والے ہو گئے تو آسمان سے برکتیں ہم تمہارے لیے نازل کریں گے. یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی، لیکن ہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن خالی بس پڑھ لیا مثال ثواب کے لیے اور ختم ہو گیا، باقی اس کو رکھ دو اور کام کرنے کے لیے غیروں کا طریقہ اپناؤ. یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ ایمان کا راستہ نہیں ہے. بلکہ اللہ نے قرآن جو عطا فرمایا تو اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کیا جائے. جب تک قوم مسلم قرآن پر عمل کرتی رہی، تواریخ اور ہسٹری گواہ ہے تقریباً 600 سال سے زیادہ اس ملک میں مسلمانوں نے حکومت کی، کیونکہ قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. قرآن پہ وہ عمل کرنے والے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن پر یقین کرتے تھے. قرآن پر یقین تام تھا، اس لیے کہ یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن خالق کے کائنات کا کلام ہے، اور اس نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے. اس نے قرآن میں جو فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اس نے ہر چیز کا، ہر مرض کا، ہر بیماری کا نسخہ اس قرآن میں بیان فرمایا. ہر بیماری کا علاج قرآن میں بیان فرمایا. لیکن اگر ہم علاج نہ کریں تو بیماری کہاں سے غائب ہو؟ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بہت بھاری ڈاکٹر ہے، آپ بیمار ہیں، اللہ نہ کرے. ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ایک مثال سمجھنے کے لیے، جو بندہ بہت بیمار ہے اور بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا جس کے پاس بڑی ڈگری ہے، اور اس نے بہت اچھا نسخہ لکھ کے دیا، بہت اچھی دوائیاں لکھی، بھاری بھاری بہترین دوائیں، اور وہ لکھوا کے لایا. اور لانے کے بعد اب جو اس سے اس کی طبیعت پوچھنے آتا ہے کہ بھائی کیسی طبیعت ہے، وہ کہتا ہے یار طبیعت تو اچھی نہیں. کب تو اتنے بھاری ڈاکٹر، کہاں بہت بھاری ڈاکٹر کے پاس میں گیا تھا، بہت ڈگری والا، بہت اچھا ڈاکٹر، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے. میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے نسخہ بھی، دوا بھی بڑی اچھی لکھی. دیکھو یہ دوا کی پرچی، یہ دوا کی پرچی ہے. بتاؤ وہ صرف دوا کی پرچی اگر سب کو دکھاتے رہے تو اس کی بیماری اچھی ہوگی؟ پہلے بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے اچھے ڈاکٹر نے بڑی اچھی دوائی، بڑی کارگر دوائی، لیکن نہ دوا خریدے نہ اس کا استعمال کرے تو بیماری پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی. بس یہی حال ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے اور اس کے کلام میں سب کچھ ہے. سب کو کہہ رہے دنیا والوں کو کلام الہی کی طرح کوئی کتاب نہیں، قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں. قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں ہر چیز، ہر بیماری کی دوا ہے، قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے. یہ دیکھو قرآن میں یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ہم اس کو آزمائے نہ، اس پہ عمل نہ کرے تو بیماری کہاں سے دور ہوگی؟ اس پہ عمل نہ کرے
تو بیماری کہاں سے دور ہوگی؟ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں ڈاکٹر اقبال کے شعر پر عمل کرنا ہے کہ اگر ہم نے درس قرآن بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے میں دکھایا نہ ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمیں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا. شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو نہ قرآن سے ہم دلیل لیں گے، نہ حدیث سے، نہ شریعت سے. اب کون سے رسم و رواج کا جو ہمارے یہاں چلتے آ رہا ہے، جو ہمارے یہاں چلتے آ رہا ہے. غنی کا موقع جو ہمارے یہاں چلتے آ رہا ہے، یعنی ہر رسم و رواج میں ہم نے یہ اپنا وطیرہ بنا لیا ہے کہ ہم قرآن پہ اور احادیث پہ اور شریعت پہ عمل کرنا جب ہم نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اللہ کی رحمت کی ہم سے دور ہوتی چلی گئی. ہماری بیماریاں بھی سماج کے اندر ویسی کی ویسی رہی. جہالت بھی موجود ہے، بے علمی بھی موجود ہے، بیماریاں بھی موجود ہے، بد اخلاقی بھی موجود ہے، گناہ کی کثرت ہے، فحاشی و بریانی کی کثرت ہے، بدتمیزی کا ماحول ہے، نہ بڑوں کا لحاظ ہے نہ چھوٹوں کا، چھوٹوں پر شفقت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ایک ہی وجہ ہے، بس ایک ہی وجہ ہے. اسلام کی جو عظیم کتاب ہے قرآن، اس کا دامن تھا. اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع، اسی مہینے میں حجۃ الوداع ہوا، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر اسوہ اٹھنی پر سوار ہو کر آپ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا. آپ نے فرمایا تھا، اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی ناکامیاب نہیں ہوں گے. وہ کون سی چیزیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو کتاب اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت، دوسری میری سنت، میری حدیث. اور جب مقام خدیر خم کے موقع پہ تو آپ نے وہاں حکم دیا صحابہ کو ممبر لگایا جائے. آپ ممبر لگایا گیا، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف و توصیف، اپنی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے ایک عظیم اعلان فرمایا، عظیم اعلان فرمایا. اسی مہینے کے اندر آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ تم مجھے اپنی جان سے زیادہ قریب مانتے ہو کہ نہیں؟ اپنی جان سے زیادہ اولا مانتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ اولا مانتے ہیں. کہا سن لو، مجھے مولا مانتے ہو، مجھے اولا مانتے ہو. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سن لو، سبحان اللہ، سب سبحان اللہ، اس کا عظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اعلان تھا کہ جو علی کو مولا مانتا ہے وہی نبی کو مولا مانتا ہے. سبحان اللہ. اور جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا ذکرکم پر، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا کہ میرے بعد میری ذریت کا لحاظ رکھنا، میری ذریت میری اہلیت ہے، ان کا لحاظ رکھنا. اس لیے کہ آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ 50 سال کے بعد یہی امت ان کی ذریت کے ساتھ کربلا میں کیا مارکا کرنے والا. لہٰذا آپ نے فرمایا تھا میری ذریت کا لحاظ رکھنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبات ہے اس میں سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ اگر مسلمان کامیابی چاہتے ہیں، عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو حجۃ الوداع کا وہ خطبہ اس کے وجود میں یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت اس کو تھام لے، اس پر عمل کرے، اور دل میں علی اور نبی کی ذریت سے محبت و عظمت ہو. سبحان اللہ. مولا علی جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. الحمد تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعت علی کو مولا مانتے ہیں.
علی کو ولی مانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک کوئی امت میں سے ولی ہو ہی نہیں بے شک سکتا بے شک جب تک کہ علی اس کے لیے ولایت کا سرٹیفکیٹ نہ دے۔ سبحان اللہ بے شک جب تک علی کی بارگاہ کو منظور تھا، اس لیے کہ نبی نے فتح باب ولایت حضرت علی کو کرایا ہے اور قربان جائے اسی نبی نے پھر دوسری احادیث میں ختم باب ولایت بھی اپنی ذریت سے کہا کہ جو آخری ولی ہوں گے، جو آخری خلیفہ ہوں گے، جو آخری امام ہوں گے، وہ میری ہی ذریت سے اور ان کا نام میرے ہی نام پر ہوگا اور وہ میرے بیٹے حسن حسین کی اولاد ہے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ امام مہدی علیہ السلام، سبحان امام مہدی علیہ السلام۔ تو اب اس کو فکر طور کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے۔ جہاں اجازت ہے وہاں کرے، جہاں اجازت نہیں ہے وہ کام چھوڑے۔ یقیناً اگر بندہ مومن کی صلاح پر چلتا ہے عزت بھی اللہ اسے دے گا، روزی میں برکت بھی دے گا، اور سب سے بڑی بات جب وہ انتقال کرے گا تو اس کی قبر منور ہوگی، اس کی قبر میں نور ہوگا، اور جب قیامت میں اٹھے گا، قیامت میں اٹھے گا تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو مومن لوگ، مومن مرد اور مومن عورت اس دن دیکھیں گے کہ ان کے آگے اور داہنے نور چلتا ہوگا، نور چلتا ہوگا، اور وہ نور چلتا ہوگا، اس نور کی روشنی میں وہ میدان محشر کا راستہ طے کریں گے اور انہیں پکارا جائے گا بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ مومن اور مومنات کا معاملہ ہوگا کہ نور لے کر چلیں گے، قیامت میں ان کے ساتھ نور ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے آگے بھی نور، دائنے بھی نور، اور اسی میدان محشر کی بھیڑ کے اندر کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منافق ہو، جو منافق ہو، تو وہ جب دیکھیں گے مومنوں کو کہ ان کے آگے بھی نور ہے، داہنے بھی نور ہے، چہرہ بھی نورانی ہے، اور جب خود کے پاس دیکھیں گے تو ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ اے ایمان والو، تم کو جو اللہ نے نور دیا ہے اس نور میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دے دو، اس نور میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، اور قیامت کے دن مومنوں سے مانگیں گے، اللہ کے دربار میں مومنوں سے مانگ رہے ہیں کہ نور دے دو۔ وہاں شرک سب بھول جائیں گے، توحید سب بھول جائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ عقیدہ وہی درست ہے جو امام اہل سنت نے بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط، یہ ہوس بے بس ہے، سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ اللہ ہی ہے، لیکن واسطہ اور وسیلہ مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ المختصر ہمیں کرتی ہے شہنشاہ تخا کی رضا ہوئی، وہ جو ہو گئے اپنے رحمت پروردگار کی، تم محمد سے وفات میں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں، محمد کی غلام کے سنت آزاد ہوگی، خدا کے اتباع میں توحید میں آباد ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔